العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے بدعت کے نقصانات۔ سب سے پہلے تو اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ بدعت کسے کہتے ہیں۔ اس سے پہلے قرآن مجید اور احادیث رسول کے روشنی میں چند باتیں سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا بول رہے تھے ہمیں سنائی نہیں دے رہا تھا۔ جب ہم قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر 5 وقت کی نماز دن اور رات میں فرض کی ہے۔ تو وہ آدمی کہتا ہے فہل علی غیرہا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کے علاوہ بھی کچھ مجھ پر ہے نمازوں میں؟ 5 وقت کے نماز کے علاوہ کوئی اور نماز میرے اوپر ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الا ان تطوعا، نہیں لیکن اگر تم چاہو تو نفل نماز پڑھ سکتے ہو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ تو وہ آدمی پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فہل علی غیرہ، کیا میرے اوپر رمضان کے علاوہ بھی روزے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، اگر تم چاہو تو نفلی روزے رکھ سکتے ہو۔ پھر ایسے ہی معاملہ زکوٰۃ کا ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض زکوٰۃ کے علاوہ تم چاہو تو نفل صدقات کر سکتے ہو۔ جب وہ آدمی اتنی باتیں سن لیا تو وہاں سے جانے لگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر جاتے وقت کہا واللہ لا ازید علیہ ولا انقص، اللہ کی قسم میں نہ تو اس میں کچھ ایکسٹرا ملاؤں گا اور نہ ہی اس میں اپنی جانب سے کچھ کمی کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا کہ اللہ کی قسم نہ تو میں اس میں اضافہ کروں گا نہ میں اس میں کمی کروں گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدقہ، اس نے جو کہا اگر اس معاملے میں وہ سچا ثابت ہوا تو یہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ آدمی کے کامیابی کے لیے ضروری یہ ہے کہ اسلام نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو اسی طرح اور اتنا ہی ادا کیا جائے، اس میں کسی قسم کی نہ تو کمی کی جائے اور نہ ہی اس میں کسی قسم کا اضافہ کیا جائے۔ بہر دو صورت میں ہر حالت میں کمی یا زیادتی انسان کو گنہگار بنا دیتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی اگر 4 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو وہ آدمی گنہگار ہے۔ ویسے ہی کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ 4 ہی وقت کے نماز فرض ہیں تو وہ اسلام سے خارج ہے۔ ویسے ہی کوئی آدمی اگر 5 وقت کی نماز کی جگہ 6 وقت کو فرض مانتا ہے تو وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جتنی باتیں بتائی جائیں اتنا ہی عمل کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ اسلام میں مطالبہ اس چیز کا ہے کہ آپ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کتنا کر رہے ہیں۔
کتنا زیادہ عبادت کر رہے ہیں، اس بات کا مطالبہ نہیں ہے. مطالبہ اس بات کا ہے کہ آپ عمل نبی کے طریقے پر کتنا کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کتنا کر رہے ہیں. اس کے بنیاد پر انسان کے اجر و ثواب اور گناہ یہ دونوں چیزیں مرتب ہوتی ہیں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کرتے ہوئے بیان کیا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. من احدث فی امرنا، جس نے ہمارے امر میں، ہمارے کام میں کوئی چیز گڑھ لی، ما لیس منہ، جو اس میں سے نہیں ہے. یعنی نبی کے کام میں کیا ہے؟ شریعت. نبی کا کام مطلب شریعت. شریعت کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں، دین کے معاملے میں کسی نے اگر کسی چیز کو گڑھ لیا جو اس میں نہیں تھا، فَهُوَ مِنْهُ مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ، تو وہ عمل مردود ہے. اب بدعت کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں بدعت اگر ڈکشنری میں دیکھیں گے تو یہ با، دال اور عین سے بنا ہے، بدع، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی ایسے کام کو انجام دینا جو پہلے نہ رہا ہو، جس چیز کا پہلے سے وجود نہ ہو اسے ظاہر کرنا. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا بدیع ہے. پہلے زمین و آسمان نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو وہ کیا ہوا؟ بدیع. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے نبی کہہ دیجیے ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا رسول، انوکھا رسول نہیں ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رسالت و نبوت ملی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، پہلے سے نبوت و رسالت کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، ایک اور مزید نئے رسول ظاہر ہوئے. تو معلوم یہ ہوا بدعہ کا معنی ہوتا ہے کوئی ایسی چیز جو پہلے نہ ہو اسے لانا. شریعت مطہرہ میں بدعت کہتے ہیں کوئی ایسی عبادت کو ایجاد کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر کے نہ گئے ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت. اس کی 6 شکلیں ہو سکتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عبادت کی، اس کو ایک خاص جگہ میں کیا، اب آپ اس کو اس خاص جگہ سے ہٹاتے ہیں تو بدعت ہے. جیسے حج کہاں کیا؟ مکہ میں، خانہ کعبہ کا طواف کیا، سعی کیا صفا مروہ کے بیچ میں، کنکر مارے، جانور مینا میں ذبح کیا، عرفہ میں قیام کیا، مزدلفہ میں قیام ہوا اور سر منڈھائے. تو یہ کیا ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج. اب کوئی ویسی ہی چیزیں مکے کے باہر کر لے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ بدعت. جگہ تبدیل کر دیا، شریعت نے جگہ فکس کیا تھا، آپ نے اس کو ہٹا دیا. اچھا شریعت نے فکس نہیں کیا، آپ اس کو فکس کر دیں تو یہ کیا ہو جائے گی؟ بدعت ہو جائے گی. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نفل نماز کہیں بھی پڑھتے تھے، گھر میں پڑھتے تھے، مسجدوں میں پڑھتے تھے، سفر میں اونٹنی پر بیٹھ کر کے پڑھتے تھے، کہیں بھی نفل نماز پڑھتے تھے. آپ یہ مانیں کہ نفل نماز مسجد کے علاوہ کہیں نہیں ہوگی، ہر نفل نماز مسجد میں پڑھیں گے، یا نفل نماز مسجد میں نہیں صرف گھر میں پڑھیں گے. شریعت نے فکس نہیں کیا، آپ نے اس کو فکس کر دیا تو یہ بدعت ہو گئی. دوسری چیز، اس میں 2 طریقہ ہو گیا، 2 شکل ہو گئی. تیسری چیز، شریعت نے گنتی فکس کر دی
آپ اس میں کمی زیادتی کر دیں۔ 7 چکر طواف کا کرنا ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں 8 کروں گا، 9 کروں گا، 10 کروں گا، 14 کروں گا، 24 کروں گا، 25 کروں گا، تو یہ چیز بدعت ہے۔ شریعت نے گنتی فکس کی ہے، آپ کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ آپ اس گنتی میں کمی یا زیادتی کریں، بدعت ہو جائے گی۔ چوتھی شکل یہ ہو گئی کہ شریعت نے گنتی فکس نہیں کی، آپ گنتی فکس کر لیتے ہیں۔ جیسے شریعت مطہرہ میں ہم سب جانتے ہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ جب آدمی یہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اتنی ڈھیر ساری نیکیاں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ تملأ او تملأان ما بین السماوات والارض، کوئی آدمی سبحان اللہ اور الحمد للہ کہتا ہے تو زمین آسمان بھر کر کے ثواب ملتا ہے۔ کوئی گنتی فکس ہے؟ آپ کبھی بھی سبحان اللہ کہیے، کبھی بھی الحمد للہ کہیے، کوئی گنتی فکس نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ فکس کر لیں کہ میں روزانہ دن کے 12 بجے 100 بار سبحان اللہ پڑھوں گا، 100 بار الحمدللہ پڑھوں گا، 100 بار اللہ اکبر پڑھوں گا۔ سوتے وقت میں کیا کہتے ہیں، مغرب کے بعد یا کسی بھی ٹائم آپ وقت فکس کر رہے ہیں، وہ ایک تو وقت فکس ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا نماز کے بعد اور سوتے وقت۔ اس کے علاوہ جب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ میں دکان کھولنے کے بعد روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھوں گا تاکہ میرے گھر میں برکت ہو، ہے نا۔ دکان بند کرنے سے پہلے 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھوں گا تاکہ میری دکان میں برکت ہو۔ تو آپ نے کیا کیا، اس کی گنتی فکس کر لی جس کو شریعت نے فکس نہیں کیا، تو یہ کیا ہو جائے گی؟ بدعت۔ 4 شکلیں ہو گئیں۔ 5ویں شکل یہ ہے کہ شریعت نے جو طریقہ بتایا آپ اس طریقے کو بدل دیں۔ جیسے خانہ کعبہ کا طواف ہے، خانہ کعبہ 4 کونا ہے، سامنے ایک ایسے سرکل بنا ہوا ہے اینٹ کا، پتھر کا، اتنا اونچا ہوگا یا اس سے اونچا بھی ہو سکتا ہے، جس کو حتیم کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ اصل میں وہ پورا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بنا رہے تھے تو وہ کیا ہو گیا، پیسہ گھٹ گیا تو اس کو باہر سے تھوڑا سا چھوٹا کر کے چوکور کر دیا۔ اب کوئی کہے کہ مجھے خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، وہ حتیم کے اندر سے طواف کرنا شروع کر دیا۔ یہ باہر سے ایسے کرنا تھا، وہ اندر سے طواف کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اس کی شکل بگاڑ دی، اس کی کیفیت بدل دی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی ایسے کیا تو دوسرے صحابی نے پکڑ لیا، کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے طواف کرتے دیکھا ہے، لہٰذا تم بھی باہر سے طواف کرو۔ پھر وہ باہر سے طواف کرنے لگ گیا، تو اس کی شکل بدل دی۔ یا طواف ایسے کیا جا رہا ہے، آپ الٹا کر دیے، ہے نا۔ جب طواف کریں گے تو خانہ کعبہ بائیں طرف ہوگا، آپ نے دائیں طرف کر لیا، ہے نا۔ صفا اور مروہ میں چکر لگائیں گے، صفا سے شروع کریں گے، آپ نے مروہ سے شروع کر دیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ بدعت ہو گیا۔ اور ایک شکل یہ ہے کہ کوئی ایسی عبادت جو اسلام میں ہے ہی نہیں، آپ نے اس کو ایجاد کر لیا۔ ایک بات یاد رکھیں، کوئی بھی ایسا عمل جس عمل کے لیے شریعت نے ثواب کا ذکر نہیں کیا، اس میں ثواب تلاشنا، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ مثال کے طور پر روزانہ آپ قرآن کی تلاوت کیجئے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے 3 دن میں قرآن مکمل کرنا چاہیے، تو آپ دن میں 10 پارے پڑھ رہے ہیں، اچھی چیز ہے۔ لیکن آپ اگر یہ سوچیں کہ دن میں 10 پارہ پڑھ کے اگر میں ہر 3 دن میں قرآن مکمل کروں گا تو مجھے ایکسٹرا ثواب ملے گا، اضافی ثواب ملے گا، ہے نا۔ روزانہ 10 ہی پڑھنا ہے، کم و زیادہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں انسان کیا ہو جائے گا؟ بدعتی ہو جائے گا۔ تو شریعت میں جہاں جتنی اجازت ہے اتنا کرنا، جہاں چھوٹ ہے اس کو چھوٹ رہنے دینا، جہاں کمی ہے وہاں کم رہنے دینا، یہی کیا ہے؟ شریعت مطہرہ میں اصل ہے۔ اس میں اضافے کی گنجائش کیا ہو جاتی ہے؟ بدعت ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک بات اور یاد رکھنا چاہیے، بدعت کی کوئی قسم نہیں ہے، بدعت بدعت ہی ہے۔ کوئی بھی بدعت اس دنیا میں اچھی نہیں ہے، سب بدعت، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔
یہ نہیں کہا گیا کہ بعض البدعات ضلالۃ وبعضها ہدایۃ، بعض بدعتیں گمراہی ہیں اور بعض بدعتیں اچھی ہیں، ہدایت ہیں، ایسا کہا گیا؟ کہا گیا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب آدمی یہ کہے گا کہ بھائی نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں، تو بھائی نماز ہی پڑھے گا تو بدعت ہوگی، پوجا کرنے سے تو شرک ہوگا، بدعت تھوڑی ہوگی۔ روزہ ہی تو رکھ رہے ہیں تو بھائی روزہ رکھنے سے ہی تو بدعت ہوگی، شراب پینے سے تھوڑی بدعت ہوگی، ہے نا؟ بھائی نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں، قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، تسبیح ہی تو پڑھ رہے ہیں، روزہ ہی تو رکھ رہے ہیں، غریبوں کو کھانا ہی تو کھلا رہے ہیں۔ بھائی آپ کا روزہ رکھنا، کھانا کھلانا، نماز پڑھنا، تسبیح پڑھنا، اسی سے بدعت ہے۔ چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، زنا کرنا، اس سے تھوڑی بدعت ہوگی؟ کوئی یہ سب کام کرتا ہے؟ کہے کہ جی دین میں نئی چیز بدعت ہے، لو ٹرین بھی تو نہیں ہے، پہلے ٹرین نہیں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو بھائی ٹرین میں کون یہ سوچ کے چڑھتا ہے کہ ٹرین میں چڑھیں گے تو ثواب ملے گا؟ وہ جو پیدل حاجی گیا یہ سوچ کر کے پیدل جائیں گے تو ثواب ملے گا، وہ بدعت ہے، اس لیے کہ پیدل چلنے کو اس نے ثواب سمجھا۔ اگر وہ عرب کے کسی ایسے جگہ ہو جہاں سے اس کے پاس جانے کے لیے پیسہ نہ ہو اور پیدل چل دے، پیسہ نہیں میں پیدل چل رہا ہوں، تو بدعت نہیں ہے، لیکن پیسہ ہے وہ پیدل اس لیے چل رہا ہے تاکہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اس میں اس کو اضافہ ثواب ملے گا، ایکسٹرا ثواب ملے گا، تو یہ چیز بدعت ہو جائے گی۔ بھائی بدعت نیکی ہی کے شکل میں ہوتی ہے، بدعت کی شکل نیکی کی ہوتی ہے، بدعت کرنے والا اچھا ہی کرتا ہے، کوئی چوری کر کے تھوڑی کہتا ہے کہ لو میں ثواب کے لیے کر رہا ہوں، نہ کوئی بس ٹرک کی سواری ثواب کی نیت سے کرتا ہے، اور نہ ہی کوئی موبائل اس لیے استعمال کرتا ہے کہ میں ثواب کما رہا ہوں۔ تو موبائل، کپڑے، یہ ساری چیزیں بدعت نہیں ہیں، کیونکہ ان چیزوں کا تعلق انسان کے اجر و ثواب سے نہیں ہے۔ ہاں لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں جبہ پہن کے نماز پڑھوں گا تو ثواب زیادہ ملے گا، پینٹ شرٹ پہنوں گا تو کم ثواب ملے گا، تو یہ بدعت ہوگی۔ کوئی یہ سمجھے کہ ٹوپی لگا کر نماز پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہوگا، نہیں لگائیں گے تو ثواب گھٹ جائے گا، تو یہ بدعت ہوگی۔ کوئی آدمی اگر یہ سوچے کہ میں سفید کپڑا پہنوں گا تو زیادہ ثواب ملے گا، لال کپڑا پہنوں گا تو گناہ ہوگا، یا دوسرے کلر کے کپڑے پہنیں گے تو گناہ ہوگا، تو بدعت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کپڑا پسند ہے، آپ بھی پہن لیں، لیکن سفید کپڑا پہن کے نماز پڑھنے سے آپ کو زیادہ ثواب ملے گی، ایسا تو نہیں ہے۔ تو بدعت کا تعلق نیکی کی نیت سے، بڑے ہماری نیت اچھی ہے، بھائی ہر بدعت میں نیت اچھی ہوتی ہے۔ کون بدعت گناہ کرنے کے لیے کرتا ہے؟ کوئی بدعت کرتا ہے گناہ کمانے کے لیے؟ سب تو نیکی کے لیے ہی بدعت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو بدعتی پکڑے گئے تھے مسجد میں، وہ کیا کر رہے تھے؟ مسجد میں بیٹھ کر گانا تھوڑی گا رہے تھے، نہ ناچ رہے تھے، نہ کوئی کیا کہتے ہیں دوسرے گناہ کے کام کر رہے تھے، تاش کھیل رہے تھے، راؤنڈ بنا کر کے بیٹھ کے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہی تو پڑھ رہے تھے۔ لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ تم نیکی نہیں کما رہے ہو بلکہ تم گناہ گن رہے ہو، بلکہ تم کیا کر رہے ہو؟ گناہ گن رہے ہو۔ تو بدعت کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ عبادتوں سے، ثواب کی نیت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی امرنا، فی امر دنیا نہیں کہا، دنیا کے معاملے میں نئی چیز کرنا بدعت نہیں ہے، دین کے معاملے میں نئی چیزوں کو کرنا کیا ہے؟ اچھا ایسا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے تھے نعمت البدعۃ ھذہ، یہ بہت اچھی بدعت ہے۔ کون کہتا ہے؟ مولوی۔ بھائی یہ مولویوں کو آج تک سمجھ نہیں آیا کہ جب اس کے سامنے حدیث لے کر کے آؤ کہتے ہیں کہ جی ہم مقلد ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، لیکن ان کے سامنے لاؤ کہ یہ عمل صحابہ ہے تو نہیں جی ہم تو امام حنیفہ کو مانتے ہیں، امام شافعی کو، امام احمد بن امام مالک کو مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے یہ سب، ہم امام صاحب کو مانتے ہیں۔ لیکن جب کہا جائے کہ یہ بدعت ہے تو کہتے ہیں حضرت عمر نے کہا تھا کہ دیکھو یہ نعمت البدعۃ ھذہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ امام حنیفہ نے کہا کہ بدعت اچھی ہوتی ہے، امام مالک نے، امام شافعی نے، امام احمد بن حنبل نے، کسی بھی امام نے نہیں کہا کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، اچھی اور بری۔
یہاں امام ابو حنیفہ چھٹ گئے، یہاں کون نظر آئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کو بھی سمجھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت اور میرے بعد کے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت پر تم عمل کرو، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، میری اور صحابہ کی سنت کو اپناؤ اور نئی چیزوں کو مت گڑو۔ اس کا مطلب نئی چیز کون سی ہوگی؟ جو صحابی سے یا رسول اللہ سے ثابت نہ ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چیز اپنایا اس کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بدعت نہیں ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہہ دینے سے کہ نعمت البدعۃ ھذہ بدعت تھوڑی مانا جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں جو بتا رہا ہوں میری جو سنت ہے وہ، اور میرے صحابہ جو بتا رہے ہیں ان کی جو سنت ہے وہ، یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ بدعت نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہوں گی وہ بدعت ہیں۔ صحابہ خود ایک حجت دلیل ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ ویسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسے تم صحابہ ایمان لائے ہو تو ہدایت پر ہیں۔ تو صحابی کا عمل کبھی بھی بدعت نہیں ہو سکتا۔ کون سا عمل بدعت ہوگا؟ جو اللہ کے رسول یا صحابہ میں نے اپنی زندگی میں نہ کیا ہو، اس کے بعد جو چیزیں ہوں گی وہ کیا ہوں گی؟ بدعت۔ بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اعتقادی بدعت اور ایک ہے عملی بدعت۔ اعتقادی بدعت کا مطلب ہوتا ہے وہ عقیدہ رکھنا جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے نہیں بتایا، یہ ہوتا ہے اعتقادی بدعت۔ جیسے اللہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے؟ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ نہیں۔ صحابہ نے کہا؟ نہیں۔ بعد میں آنے والے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، تو یہ کیا ہوا؟ عقیدے میں بدعت، اور عقیدے میں بدعت انسان کو کفر اور شرک تک لے جاتا ہے۔ اللہ نے کہا نبی زندہ ہیں، نبی نے کہا، صحابہ نے کہا، بعد میں آنے والوں نے کہا، یہ کیا ہوا؟ عقیدے کی بدعت۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان میں ہے، ہر انسان کے ساتھ ہے، ہر انسان کے اندر ہے، ہر ذرے میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابہ نے کہا؟ نہیں۔ بعد میں آنے والے لوگوں نے اسے گڑھا، یہ کیا ہو گئی؟ بدعت ہو گئی۔ اسی لیے بدعت وہ ہے جو اعتقادی ہے، وہ انسان کو کافر اور مشرک بناتا ہے، اور ایک ہے عملی بدعت، ایک ہے عملی بدعت جو ہم دیکھتے ہیں، تیجا، 40واں، چہرم، شب رات، شب برات میں کچھ بدعتیں عملی ہیں، کچھ اعتقادی ہیں۔ روح کا آنا دنیا میں یہ اعتقادی بدعت ہے، اور کھانا پکا کے کھانا کھلانا عملی بدعت ہے۔ تو عملی بدعت انسان کو گنہگار بناتا ہے، اور اعتقادی بدعت انسان کو کیا بناتا ہے؟ کافر و مشرک بناتا ہے۔ تو بدعت کی کتنی قسمیں ہوئی؟ دو۔ ایک وہ بدعت جس کا تعلق عقیدے سے ہے، اور جس کے عقیدے میں بدعت ہو جائے وہ آدمی کافر و مشرک ہو جاتا ہے، اور دوسری بدعت کون سی ہے؟ جو عمل کی بدعت ہے، اور عمل کی بدعت جس میں آ جائے وہ آدمی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، کافر و مشرک نہیں ہوتا۔ یہی دو چیز میں فرق نہیں کرنے کی وجہ سے کچھ لوگ بدعت کو ہضم کر لیے، کچھ لوگ تکفیری ہو گئے۔ کچھ لوگ کیا کر لیے؟ بدعت کو ہضم کر لیے کہ چلتا ہے، اور کچھ لوگ کیا ہو گئے؟ تکفیری ہو گئے۔ عملی بدعت انسان کو گنہگار بناتا ہے۔ تب آدمی کہے گا کہ جی اس کو محدثین نے بدعت مکفرہ اور بدعت مفسقہ کہا ہے۔ وہ بدعت جو انسان کو کافر بنا دے، اور ایک وہ بدعت جو انسان کو فاسق بنا دے۔
تو جس انسان کے یہاں پر بدعت مکفرہ یا مفسقہ پائے جائے اس کی حدیث صحابہ نہیں لیتے، محدثین نے ریجیکٹ کر دیا کہ یہ قابل اعتماد قابل بھروسہ ہی نہیں، کیونکہ اس کے یہاں پہ بدعت مفسقہ پایا جاتا ہے تو اس کی حدیث قابل قبول نہیں ہوگی۔ اگر مکفرہ پایا جاتا ہے تو اور زیادہ درجے کی اس کی حدیثیں ریجیکٹ کر دی جائیں گی۔ تو اس کو کیا کہا گیا؟ بدعت مکفرہ یا مفسقہ، اعتقادی بدعت اور عملی بدعت۔ انسان کی زندگی میں عملی بدعت اور اعتقادی بدعت کو ایک جگہ میں کھڑا کر دیا تو عملی بدعت کرنے والوں کو کافروں نے کہا کہ یہ کافر ہے، تکفیریوں نے کیا کہا؟ یہ کافر ہے۔ عملی بدعت کیوں؟ اس لیے کہ اس نے، دیکھیے بات کیسے گھمائیں، اس نے ظہر کے اذان کے پہلے درود پڑھا، اذان سے پہلے درود پڑھا، تو اس نے شریعت میں تبدیلی کی۔ شریعت میں تبدیلی کرنے کی اجازت انسان کو نہیں ہے، یہ اللہ کا حق ہے، اس لیے اس نے اللہ کا حق مارا، یعنی اس نے اپنے آپ کو اللہ سمجھا، یعنی یہ آدمی کیا ہو گیا؟ کتنا یعنی لگا؟ 4۔ اس نے درود پڑھا یعنی اس نے شریعت میں تبدیلی کو اپنے لیے جائز سمجھا یعنی اس نے اپنے آپ کو اللہ سمجھا، یعنی جب اس نے اپنے آپ کو اللہ سمجھا تو کیا ہو گیا؟ کافر۔ تو کوئی اذان سے پہلے درود پڑھے تو کیا ہو گیا؟ تکفیری کے یہاں کافر ہو گیا۔ دوسرا آدمی جو اعتقادی بدعت کو نارمل بدعت میں لا کے کھڑا کر دیا، کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے وہ اللہ کے نبی کو پکار رہا ہے تو کیا ہوا، یہ بدعتی ہے، کافر تھوڑی ہے، کفر تھوڑی کر رہا ہے نا، ٹھیک ہے وہ عملی بدعت ہے، مزار پہ سجدہ کر رہا ہے نا۔ تو اسی لیے اعتقادی اور عملی بدعت میں فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی کو محدثین نے بدعت مکفرہ اور بدعت مفسقہ کا نام دیا ہے، یہ محدثین کے اصول ہیں۔ اب آئیں بدعت کے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا نقصان بدعت کا یہ ہوتا ہے کہ جس انسان کی زندگی میں بدعت آ جائے، جس جگہ میں بدعت آ جائے اس جگہ سے سنت ختم ہو جاتا ہے۔ جس جگہ میں بدعت آ جائے سنت ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سنت کیا ہے؟ افطار میں جلدی کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لوگ اس وقت تک خیر میں رہیں گے، لا یزال الناس بخیر، لوگ اس وقت تک خیر میں ہوں گے، کب تک؟ ما عجل الفطرہ، جب تک وہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ آدمی کہتا ہے کہ نہیں ہم تھوڑی دیر اور رک سکتے ہیں، پورا 14 گھنٹہ روزہ رکھ لیا تو 14 گھنٹہ 6 منٹ کرنے میں کیا دقت ہے؟ تو کیا کرتا ہے؟ 6 منٹ انتظار کرتا ہے۔ تو اس نے بدعت کیا تو اس کے زندگی سے ایک سنت ختم ہو گئی، اس کی زندگی سے ایک سنت ختم ہو گئی۔ سنت یہ ہے کہ آدمی سحری کر کے روزہ رکھے۔ آدمی کہتا ہے کہ نہیں یہ 12 بجے کھانا کھائے ہیں، ابھی تو بھوک لگی نہیں ہے، کیا سحری کرنا، وہ سحری نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو اس میں برکت ہے۔ اس نے سحری نہیں کی، بہت اسٹیمنا ہے میرے اندر، اس نے ایک سنت چھوڑا۔ تو سنت میں نے کیا کہا؟ بدعت کی کتنی شکلیں ہو سکتی ہیں؟ ایک سنت میں کمی کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ بدعت ہے، انسان بدعت کرتا ہے۔ بدعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اذان دے تو اذان کا جواب دو، اور جب وہ اذان ختم کرے فصلوا علیہ، مجھ پر درود پڑھو، ثم صلوا، پھر مانگو لی، میرے لیے، الوسیلہ، اللہ تعالیٰ سے وسیلہ، یعنی اذان ختم ہو تو آپ درود شریف پڑھیے، پھر اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ پڑھیے۔ اب آدمی کیا کیا؟ اذان سے پہلے درود شریف پڑھ لیا، اور کیا کیا؟ اذان کے بعد درود شریف چھوڑ دیا۔ اذان سے پہلے درود پڑھ لیا اور اذان کے بعد درود شریف چھوڑ دیا۔ تو جہاں بدعت آتی ہے وہاں سے سنت رخصت ہو جاتا ہے۔ نماز کے بعد اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک والحمد یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر۔ پھر درود شریف پڑھے گا، پھر سبحان اللہ 33 بار، پھر الحمدللہ، پھر اللہ اکبر، پھر کیا کہتے ہیں تو اللہ اکبر 34 بار پڑھے گا۔ اس کے بعد بھی اور ساری دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد آدمی فری ہوگا، ہے نا۔ آدمی اطمینان سے اگر پڑھے
تو کم سے کم 4 سے 5 منٹ لگیں گے. یہ کیا ہے؟ سنت. آدمی سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، شروع پڑ گیا، دعا کرنے لگا، ہے نا. پھر وہ دعا میں کیا پڑھ رہا ہے؟ کبھی جنازے کی دعا پڑھ رہا ہے، کبھی قبرستان میں جانے کی دعا پڑھ رہا ہے. اس کو لگا جتنے بھی دعا میں ربنا ہے سب چلے گا، جتنے بھی دعا میں ربنا ہے سب چلے گا. تو نماز کے بعد کے اذکار ختم ہو گئے، بدعت شروع ہو گئی. اچھا، محفل کے اختتام میں دعا کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سنت بتایا؟ جب محفل ختم ہو تو کہو سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ کیا ہوگا؟ تمہارے مجلس کا کفارہ ہوگا. چلیے بھائی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ محفل کو کامیاب بنائے. ختم، سنت چلی گئی. تو جہاں بدعت آئے گی وہاں سے سنت کا خاتمہ ہوگا، جہاں بدعت آئے گی وہاں سے سنت کا خاتمہ ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ لوگ جب بدعت میں داخل ہوتے ہیں تو زندگی سے اس کی سنتوں کا دھیرے دھیرے کیا ہو جاتا ہے؟ خاتمہ ہو جاتا ہے. لوگوں نے جب یہ مان لیا کہ وتر 3 ہی رکعت ہے تو 5 اور 7 رکعت وتر کا وہ منکر ہو گیا، ہے نا. جب لوگوں نے یہ مان لیا کہ مغرب کی نماز 17 رکعت ہے تو ایسی کتنا؟ عشاء کی نہیں، وہ مغرب میں بھی ایسی کچھ ہے ان لوگوں کا. ہاں، تو کیا ہوا؟ مغرب کے اذان اور نماز کے بیچ کی سنت غائب ہو گئی. جب لوگوں نے سورج ڈوبنے میں ان زیادہ تاخیر کا انتظار کیا، ڈوب گئی ابھی تھوڑی دیر اور انتظار کرتے ہیں، تاخیر سے مغرب کی اذان دی تو اذان کے فوراً بعد جماعت کھڑی کر دی اور اذان اقامت کے درمیان کی سنت ختم ہو گئی. جبکہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان ہو جایا کرتی تھی تو ہم لوگ مسجد کے کیا ہے، ہم مسجد کو کھوٹیوں کو پکڑ لیتے تھے اور اس کے پیچھے کھڑے ہو کر کیا کرتے تھے؟ جلدی 2 رکعت سنت پڑھا کرتے تھے. تو کیا ہو گیا؟ جب آدمی کی زندگی میں بدعت آئے گی تو سنت کا خاتمہ ہوگا. دوسری چیز، جب سنت کا خاتمہ ہوگا تو جو سنت والے ہیں ان سے دشمنی ہوگی. جب سنت کا خاتمہ ہوگا تو جو سنت والے ہیں ان سے دشمنی ہوگی، اس لیے کہ وہ سنت کو پسند نہیں کرتے. پھر دشمنی کیسی ہوگی؟ لڑیں گے، جھگڑیں گے، مسجد توڑوائیں گے، مسجد میں تالے لگوائیں گے، مسجد کھولنے نہیں دیں گے. کیوں کریں گے؟ کیونکہ یہ مسجد سنت والی ہے. ان کو اس وجہ سے ہم سے نفرت نہیں ہے کہ ہم ان کے امام صاحب کو نہیں مانتے، اس وجہ سے ان کو نفرت ہے کہ ہم ان کی بدعتوں پر عمل نہیں کرتے، ہم سنت پر عمل کرتے ہیں. ورنہ اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو ان کے امام صاحب کو نہیں مانتے لیکن ان سے کبھی لڑنے جاتے ہیں؟ نہیں. کن سے لڑتے ہیں؟ جو سنت پر عمل کرتے ہیں. چڑھتے ہیں کس سے؟ آمین سے. چڑھتے ہیں کس سے؟ قدم سے قدم ملانے سے. چڑھتے ہیں کس سے؟ رفع دین کرنے سے. چڑھتے ہیں کس سے؟ تشہد میں انگلی ہلانے سے. چڑھتے ہیں کس سے؟ مسجد میں عورتوں کے نماز پڑھنے آنے سے. چڑھتے ہیں کس سے؟ 11 رکعت تراویح سے، ہے نا. یہی وجہ ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عقیدے کے باب میں اخلاق کا ذکر کرتے ہیں. اور شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ جو مدینے کے بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے جو انسان بدعتی ہوگا وہ سنت پر عمل کرنے والے لوگوں سے نفرت کرے گا. اور یہی بات کس نے کہی ہے؟ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے. بدعتی کی پہچان یہ ہے کہ سنت پر عمل کرنے والوں سے وہ بغض رکھتا ہے، اس سے وہ نفرت کرتا ہے. تو بدعت کا دوسرا بڑا نقصان کیا ہو گیا؟ مر گئے مردود، فاتحہ نہ درود. گالی دیے نا، گالی دیے. ہاں، سوائے شیطان کے سب خوشی منا رہے ہیں. 12 ربیع الاول کو یہ بولتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سوائے شیطان کے سب خوشی. ان کی نظروں میں جو آدمی ربیع الاول کو نہیں جشن منا رہا ہے وہ شیطان ہے. جو بدعت نہیں کیا اس سے اس کو نفرت ہے. جب انسان بدعت کرتا ہے تو ایسی صورت میں جو سنت پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں ان سے نفرت کرتے ہیں. مکے میں جب ترکیوں کا قبضہ تھا
تو ہندوستان سے جب اہل حدیث لوگ حج کرنے جاتے تھے تو یہاں سے خط بھیجا جاتا تھا کہ یہ سب وہابی لوگ ہیں، ان لوگوں کو وہاں ٹکنے مت دو، چنانچہ ان کو قید کر دیا جاتا تھا، ان کو اریسٹ کر کے جیل میں ڈال دیا تھا، حج نہیں کرنے دیتے تھے۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 4 دن جیل میں تھے، اور ڈلوائے کون تھے؟ مولانا آزاد کے ابا، پکے قسم کے بدعتی تھے، پکے قسم کے بدعتی۔ کیوں؟ یہ اہل حدیث ہیں، اس لیے ان کو کیا کرو؟ جیل میں ڈالو۔ اور ترکی حکومت کیوں ایسا کرتی تھی؟ اس لیے کہ اس وقت محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی ٹیم سے لڑائی ہو چکی تھی ان کی، تو وہ ڈرتے تھے کہ وہابی لوگ حج کرنے آ کے یہاں رک گئے تو ہماری حکومت چلی جائے گی، تو وہ کیا کرتے، ان سے پہلے 25 مسلمان کیا کہتے ہیں اہل حدیث اور قید کیے گئے تھے۔ تذکرہ میں مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے جب لوگ یہاں سے ہندوستان سے علماء اہل حدیث حج کرنے جاتے تھے ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کیے، حج نہیں کرنے دیتے تھے، اتنی نفرت کہ ان کو حج تک نہیں کرنے دیتے تھے۔ انہوں نے لکھا کہ اس میں میرے ابا بہت بڑے کردار ادا کیے ہیں، حق بیان کیا اپنے والد کے خلاف، کتنا بڑا کردار تھا ان کا۔ دیکھیے نفرت کتاب و سنت والوں سے، اہل حدیثوں کے بارے میں انگریزوں کے یہاں جا کر کے مخبری کرتے تھے۔ علماء صادق پور کی جو دردشا ہوئی، اس کی وجہ کیا تھی؟ انہی بدعتیوں نے جا کر انگریزوں کو بتایا تھا کہ یہاں لوگ چھپ چھپ کے جمع ہوتے ہیں اور انگریزوں کے خلاف یہاں سے موومنٹ چلاتے ہیں، تو ان کو کیا کر دیا گیا؟ چاند رات میں شہید کر دیا گیا، گھر پہ بلڈوزر چلا دیا گیا، اٹھا کے سب کو کالے پانی میں بھیج دیا گیا۔ کلکتہ کے اہل حدیثوں کو ایک زمانے میں مارا گیا، انگریزوں کے زمانے میں، سب انہی بدعتیوں کو۔ تحریک ریشمی رومال جو ہوا تھا، آج تو دیوبندی لوگ کریڈٹ لیتے ہیں، جبکہ تحریک ریشمی رومال کو برباد اسی عبید اللہ سندھی نے کیا تھا جو دیوبندی مولوی تھا۔ فارسی میں خط لکھا گیا تھا رومال میں، اس خط کا ترجمہ عبید اللہ سندھی نے جا کے انگریزوں کو پڑھ کے بتا دیا تھا کہ اس میں لکھا ہے تمہارے خلاف، ریشم کے رومال میں خط لکھا گیا تھا۔ تو جب لوگوں کے یہاں بدعتیں آتی ہیں تو سنت والوں سے نفرتیں ہوتی ہیں، پھر گالیاں دیتے ہیں، شور مچاتے ہیں، مارو کاٹو پیٹو، مسجد نہیں کھولنے دیں گے، نماز پڑھنے نہیں دیں گے، آمین بولا ہے، کون جانور آمین بولا ہے، مسجد دھلاؤ، ہے نا، فتوے شائع ہوئے باقاعدہ کہ اہل حدیثوں کو مسجد میں گھسنے مت دو۔ یہ سب ہوا، یہ کیوں ہوا؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ بدعت کرتے ہیں اور جو سنت والے ان سے نفرت کرتے ہیں۔ اسی طرح بدعت جب ایجاد ہوتی ہے تو امت میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، امت میں کیا ہوتا ہے؟ تفرقہ ہوتا ہے، فرقہ بندیاں ہوتی ہیں۔ فرقہ بندی پر آئیں تو ایک بات سن لیں، اہل حدیث بھی تو ایک فرقہ ہے، کہتے ہیں نا اہل حدیث فرقہ نہیں ہے، اہل حدیث نبی اور صحابہ کے طریقے پر کتاب و سنت سے جڑا ہوا، جو اس سے الگ ہوا وہ فرقہ ہے۔ ایک بڑا سا پیڑ ہے نا، پیڑ کس کو کہا جائے گا؟ جو جڑ سے جڑا ہوا ہے، جو کاٹ کاٹ کے چھانٹ کے گرا دیا جائے گا اس کو پیڑ کہا جائے گا؟ نہیں۔ ویسے ہی کتاب و سنت سے جو جڑا ہوا ہے، جو جڑ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو الگ ہونا کہیں گے؟ یا جس کو کاٹ کر ٹہنی کو گرا دیا گیا یا آندھی طوفان میں جو ٹوٹ کے گر گیا اس کو الگ ہونا کہیں گے؟ تو جو جڑا ہوا ہے اس کو الگ ہونا نہیں کہیں گے نا، وہ تو اصل ہے۔ تو ایسی صورت میں بدعتوں کے وجہ سے اختلافات ہوتے ہیں، اعتقادی بدعت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں یا نہیں ہیں؟ 2 گروپ بنا کہ نہیں بنا؟ ایک نے کہا زندہ ہیں، ایک نے کہا زندہ نہیں ہے، 2 گروپ بن گیا۔ دیوبندیوں میں 2 گروپ ہے، ایک حیاتی ایک مماتی، ہے نا۔ بریلویوں میں 3 گروپ ہے، ہاں، بریلی والے، مبارک پور والے اور پیلی بھیت والے۔ اب ایک نیا پیدا ہوا کچوچا شریف والے، یہ بھی ہے، یعنی یہ 20-25 سال میں یہ بھی آیا، 25-50 سال میں کچوچا شریف والے۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 4۔ سب ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، سب ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں۔ اچھا، ابھی اجمیر میں بریلویوں کو گھسنے نہیں دیا گیا، مار پیٹ کر کن چپڑا لال کر کے بھگا دیا گیا، سب کو بھاگ یہاں سے۔ وہ 2 الگ الگ گروپ ہے، ایک محی الدین چشتی گروپ ہو گئے اور ایک اعلیٰ حضرت والے گروپ ہو گئے۔
تو جہاں بدعتیں آتی ہیں وہاں پر اختلاف ہوتا ہے، وہاں تفرقے ہوتے ہیں، وہاں آپس میں اختلافات ہوتی ہیں۔ امت میں اختلاف، ایک کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، دوسرا کہتا ہے عالم الغیب نہیں تھے، ہو گئے اختلاف۔ ایک کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنی چاہیے، دوسرا کہتا ہے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ ایک کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے، ایک کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اختلافات بدعت کے وجہ سے ہوتے ہیں، جہاں بدعتیں آتی ہیں وہاں اختلاف ہوتا ہے، جماعتیں بنتی ہیں۔ اب دیکھیے خانہ کعبہ میں 4 مصلے رکھے گئے تھے، کس بنیاد پر؟ قرآن حدیث کی بنیاد پر، حدیث کی روشنی میں، بدعتوں کی بنیاد پر۔ ایک کے نظر میں نماز کے دوران خون بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کو وضو بنا کے نماز پڑھنی ہوگی، دوسرے کے نظر میں کیا ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایک کے نظر میں نماز میں ہنسنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ایک کے نظر میں ہے کہ نماز میں ہنسنے سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے۔ مجھے کبھی کبھی تعجب ہوتا، خون نکلنے سے تو وضو ٹوٹ گیا لیکن نماز میں ہنسنے سے نماز نہیں ٹوٹی، یہ کیسے ہوا؟ ہے نا؟ احناف کے یہاں پہ اگر آدمی کہا لگا کے نماز میں ہنستا ہے تو اس کی نماز بھی نہیں ٹوٹے گی، اس کا وضو بھی نہیں ٹوٹے گا، اور اگر نماز پڑھ رہا ہے اس کو چوٹ لگ جائے اور خون بہہ جائے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو اٹھنا ہوگا، پٹی وٹی کرا کے وضو بنا کے پھر سے نماز پڑھنا، کیونکہ اس کو وضو ٹوٹ گیا۔ اچھا، اس سے زیادہ ہنسی والا فتویٰ یہ ہے ہنسنے سے وضو ٹوٹا لیکن نماز نہیں ٹوٹی۔ یہ تو مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ وضو ٹوٹا لیکن نماز نہیں ٹوٹی۔ بھائی جب وضو ٹوٹ گیا تو نماز آٹومیٹکلی ٹوٹ جاتی ہے نا؟ نہیں، نماز نہیں ٹوٹے گی، وضو ٹوٹ جائے گا اس کا۔ ہاں، اب سوچئے یہ سارے فتنے کہاں سے آئے؟ بدعت کے وجہ سے اختلافات ہوتے ہیں، بدعت کی وجہ سے اختلافات ہوتے ہیں، اور اسی اختلاف کی بنیاد پر خوریزی ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تاتاریوں کی جو لڑائی ہوئی تھی وہ کس کی وجہ سے تھی؟ بدعت کی وجہ سے۔ اب دیکھ لیجیے کوفہ اور بصرہ کے لوگ کیوں لڑ رہے تھے؟ انہی بدعتیوں کی وجہ، بدعت کی وجہ سے۔ اور جب بدعتیں ظاہر ہوتی ہیں، اختلاف ہوتا ہے، تو اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے، چوتھا نقصان یہ ہے کہ حق کو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے، حق کو، سچائی کو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ارے مولوی صاحب کے چکر میں پڑھیں گے تو بات نہیں بنے گی، کوئی کہتا ہے حلال ہے، کوئی کہتا ہے حرام ہے، کوئی کہتا ہے نماز ہوگی، کوئی کہتا ہے نماز نہیں ہوگی، کوئی کہتا ہے روزہ ہوگا، کوئی بولتا ہے روزہ ٹوٹ جائے گا، کوئی کہتا ہے کہ نماز کیا کہتے ہیں حج ہوگی، کوئی کہتا ہے حج نہیں ہوگی۔ بھائی اتنا اختلاف چھوڑو یار، نماز ہی نہیں پڑھیں گے، ہٹاؤ۔ جب بدعت آتی ہے تو حق و باطل میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، التباس بین الحق والباطل ہوتا ہے، حق اور باطل میں مکس ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے حق اور باطل کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے۔ پھر مناظرے ہوتے ہیں، پھر جلسے ہوتے ہیں، پھر تقریریں ہوتی ہیں، لیکن اس کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ سامنے والا حق بات کو سمجھ ہی نہیں پاتا۔ کیوں؟ آدمی بدعت کی دلیل قرآن حدیث سے تو ڈھونڈ کے دیتا ہے، تھوڑا سا اس میں گھما کر کے، تھوڑا سا اس میں تبدیلی پیدا کر کے، تھوڑا سا اس میں رنگ روغن لگا کر کے بدعت کو پیدا کرتا ہے۔ پھر اس کا ذریعہ کیا کرتا ہے وہ؟ اچھا 20 رکعت تراویح کی دلیل کیا ہے جانتے ہیں؟ کوئی حدیث ہے؟ نہیں۔ کہتے ہیں کہ تراویح لفظ بنا ترویحہ سے، ترویحہ کا معنی ہوتا ہے 4 رکعت کے بعد کچھ دیر آرام کرنا۔ تو اگر 8 رکعت پڑھ رہے ہیں تو 2 مرتبہ 4 رکعت پڑھ کے آرام کرنے کا موقع ملا، تو عربی زبان میں 2 مرتبہ اگر ہو تو اس کو ترویحتان کہتے ہیں۔ اگر وہی 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ ہو تو وہ جمع بنتا ہے تراویح، اسی لیے تراویح میں 5 مرتبہ 4 رکعت پڑھ کے آرام کرنا چاہیے۔ تو اس سے کیا دلیل بنی؟ دلیل دیکھیے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنَ أَلْفِ شَهْرٍ۔
تو کہا 3 ملٹیپلائی 3 27 ہوا. کہاں؟ بولے 27ویں شب کو رب قدر ہے. بدعت کی دلیل دیکھیں بھائی. میں تو آج تک یہ کیلکولیشن نہیں سمجھ سکا. جو مولوی بولتے ہیں 3 کو ملٹیپلائی کرو 3 سے 3 تیا 9، پھر 3 سے کرو تو 9 تیا 27، 27ویں شب کو شب قدر ہے. یہ کیلکولیشن نکالا کیسے؟ یہ کیلکولیشن نکالا کہاں سے؟ یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا، اور شاید ہی دنیا میں کوئی سمجھا سکے. جیسے اللہ، عیسیٰ اور مریم مل کر ایک ہیں، آج تک کوئی عیسائی نہیں سمجھا سکا، ویسے یہ والا کیلکولیشن کوئی آج قیامت کی صبح تک نہیں سمجھا پائے گا کہ یہ آیا کہاں سے. آدمی جب بدعتی ہوتا ہے تو اس کے لیے حق اور باطل کو پہچاننا بہت مشکل ہو جاتا ہے. چھوڑو بھائی اتنا لڑکے کیا فائدہ، سب اپنے اپنے امام کو مانو. ہاں سب امام تھے، سب سچے تھے، سب نیک تھے، سب اللہ والے تھے. کہاں ان کے پاس دلیل؟ ایک آدمی کہتا ہے کبھی اہل حدیث کو سنو تو لگتا ہے اس کے علاوہ سب غلط ہیں، پھر کسی دوسرے کو سنو لگتا ہے کہ اس کے علاوہ سب غلط ہے. بھائی مانے کس کو؟ تو لاسٹ میں کیا ہو گیا؟ جماعت اسلامی ہو گیا. تو میں نے کہا کہ اس کو سن کے تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس کے علاوہ سب غلط ہیں؟ تو کہا بی پریکٹیکل. اس میں ساری باتیں پریکٹیکل کی بتائی گئی ہیں. میں نے کہا کہ اس میں ایک بھی بات پریکٹیکل کی نہیں ہے، ورنہ کبھی آؤ تو بیٹھ کر کے بات کریں. تو بات کہاں سے آئی کہ جب بدعت آتا ہے تو حق اور باطل گڈمڈ ہو جاتا ہے، آدمی حق اور باطل کو پہچان نہیں پاتا. جب انسان بدعتی ہوتا ہے تو ذلت و رسوائی اس کو آ کر کے پکڑ لیتی ہے. ذلت و رسوائی اس کو آ کر کے پکڑ لیتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت الذلۃ والصغار علی من خالف امری. جو انسان میری سنتوں کی مخالفت کرے گا ذلت و رسوائی اس کے اوپر مار دی جائے گی. تو جب انسان بدعتی ہوتا ہے تو ذلیل اور رسوا ہوتا ہے. جب انسان بدعتی ہوتا ہے تو ذلیل اور رسوا ہوتا ہے. ارشد مدنی ابھی کچھ دن پہلے کچھ سادھو لوگ دارالعلوم دیوبند جا رہے تھے اس سے مناظرہ کرنے کے لیے. تم جو بولے ہو آؤ مناظرہ کرتے ہیں. پھر بڑی مشکل سے بھگا کے حالات کو ٹھیک کیا گیا. ذلت ہوئی، اعتقادی بدعت آیا، بدعت گھسا دل میں آ کر اللہ ہر جگہ ہے، اللہ اوم ایک ہے، خوب بدعتی حفوات بکے، اور آج ذلت اٹھا رہے ہیں. وہاں سے کوئی پنڈت چیلنج کر رہا ہے، وہاں سے کوئی پنڈت چیلنج کر رہا ہے، وہاں سے کوئی پنڈت چیلنج کر رہا ہے، سب چیلنج کر رہے ہیں اور وہ دبکا بیٹھا ہوا ہے. ذلت و رسوائی ہوئی. جب انسان بدعتی ہوتا ہے تو ذلیل ہوتا ہے. شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عیسائی سے ایک بدعتی کا مناظرہ ہو گیا. تو کہا اللہ 3 ہے، وہ کہتا ہے اللہ 1 ہے. بولا کہ تمہاری حدیث میں لکھا ہے اللہ 3 ہے. کہا کیسے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ کو تم کہتے ہو کہ اللہ وطر ہے، ان اللہ وطر ویحب الوطر، اللہ وطر ہے اور اللہ تعالیٰ وطر کو پسند کرتا ہے. تو کہا ہاں. بولے تمہارے یہاں وطر کتنی رکعت ہے؟ کہا 3 رکعت. بولے ہوا نا اللہ 3. اب لو بیچارہ تو پھنس گیا تھا، مصیبت میں آ گیا. وہ تو بڑی مشکل سے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ٹپکے کہیں سے آ کر کے بولے ہٹو اب تم سے نہیں ہوگا، اب ہم مناظرہ کریں گے. تو ایک دم بوڑھا سچ کے آئے. بولے کیا ہوا؟ بولے میں اللہ کا دادا ہوں. اللہ کا دادا کہاں سے؟ بولے جہاں سے باپ آیا. تم ہی نہ کہہ رہے ہو عیسیٰ اللہ ہیں اور اللہ کا بیٹا ہیں، تو اگر عیسیٰ کا باپ اللہ ہے تو اس کا تو دادا ہوگا کوئی. تو میں دادا ہوں؟ نہیں دادا نہیں ہو سکتا. بولے پھر باپ کیسے ہو سکتا بتاؤ؟ ذرا پھنس گیا. تو جب انسان بدعتی ہوتا ہے تو ذلیل و رسوا ہوتا ہے. ذلت و رسوائی اس کے گھر میں آ کر کے گھس جاتی ہے. آج ہر گھر میں دیکھو لڑائی جھگڑے کس وجہ سے؟ تیجا 40واں 50واں 60واں لے کر کے لڑائیاں ہو رہی ہیں. ذلیل ہو رہا ہے لوگ، ذلت و رسوائی ہو رہی ہے. ہاں سب کوئی بتاؤ. ایک آدمی ایک ہندو کھڑا ہوتا ہے، ایک مسلمان کہتا ہے شیولنگ پہ دودھ ڈالنا حرام ہے، دودھ ڈالنا نقصان ہے، یہ دودھ کو برباد کرنا ہے. دوسرا کھڑا ہوتا کہتا ہے اچھا تو مزار پہ چادر چڑھانے سے چادر برباد نہیں ہو رہا، پیسہ برباد نہیں ہو رہا ہے. تو منہ بن جاتا ہے اتنا چھوٹا سا، ہے نا؟ کیوں بدعت کرو گے؟ بھائی تم کہتے ہو مورتی پوجنا حرام ہے، پھر تم قبروں پہ بھی سجدہ کر رہے ہو نا. بھاگوت نے تو یہی بیان دیا تھا. موہن بھاگوت نے کیا کہا تھا
کہ اگر مسلمان اس بات کو مان لیں کہ ہمارے عبادت کے طریقے بدلے ہیں، عقیدہ ایک ہے، تو کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ ہم مورتی پوجتے ہیں، تم بھی تو مزار پہ جاتے ہو، ہم بھجن کرتے ہیں تو تم قوالی کرتے ہو، ہمارے یہاں تیاگی لوگ ہیں تو تمہارے یہاں بھی صوفی لوگ ہیں، تو اسے برائی کیا ہے؟ تو جب انسان کی زندگی میں بدعت آتی ہے تو ایسے ہی بیانات آتے ہیں، اور انہی بیانات کو سن سن کر کے ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کوئی جواب نہیں دے پاتا، کسی کے منہ پہ جواب نہیں رہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے آپ ذلیل و رسوا ہونے کو تیار کھڑے رہتے ہیں۔ بدعت جب آتی ہے تو ایسی صورت میں انسان کیا ہوتا ہے؟ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب انسان کی زندگی میں بدعت آ جائے تو دھیرے دھیرے وہ شرک سے قریب ہوتا ہے، اور ایک دن وہ مشرک بھی ہو جاتا ہے۔ بدعت کبھی انسان کو گنہگار بناتا ہے، کبھی مشرک بناتا ہے، اور کبھی شرک کے راستے پر چلاتا ہے۔ کیسے؟ اعتقادی بدعت آئی۔ کیا بدعت آئی؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، پہلے یہ عقیدہ آیا۔ اچھا، جب یہ عقیدہ حاضر و ناظر ہیں، وہ تو انتقال کر گئے، بولے نہیں مرے، تو دوسرا عقیدہ آیا۔ جب حاضر و ناظر ہیں تو دور اور قریب سے پکارا جا سکتا ہے، تو پھر یا رسول اللہ کہنا جائز ہوا۔ اور جب حاضر ناظر ہیں تو نبی سے مدد بھی لی جا سکتی ہے، تو نبی سے مدد بھی مانگی گئی۔ پھر جب نبی کو زندہ مانا، حاضر و ناظر مانا، تو پھر اس کے ذریعے سے ولیوں، شہیدوں، بزرگوں، ان تمام کو زندہ مانا گیا، پھر ان تمام سے مدد مانگی جانی شروع ہو گئی۔ تو بدعت جب انسان کی زندگی میں آتا ہے تو بدعت انسان کو دھیرے 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 شرک کے راستے پر لے جاتا ہے، اور ایک دن انسان مشرک ہو جاتا ہے۔ کوئی ہے جو بزرگوں کے قبروں پہ سجدہ کرتا ہو اور یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ یہ مر گیا ہے؟ پہلے تو مانتا ہی اللہ کا ولی ہے، یہ کچھ کر کے دے سکتا ہے، پہلے یہاں سے شروع ہوتا ہے عقیدہ، پھر مانتا ہے کہ یہ زندہ ہے، پھر جا کر اس کے سامنے جا کر سجدہ کرتا ہے، اس سے دعائیں کرتا ہے۔ تو بدعت انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ دھیرے دھیرے بدعت انسان کو مشرک بنا دیتی ہے، اور ایک آدھ دن انسان اس حال میں پہنچتا ہے وہ شرک تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب انسان بدعتی ہوتا ہے تو نبی پر جھوٹی حدیثیں گڑھتا ہے۔ جب بدعتی ہوتا ہے تو جھوٹی حدیثیں گڑھتا ہے۔ اب لے لیں، جھوٹی حدیثیں کیسے گڑھتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں جشن منانا بدعت ہے کہ نہیں ہے؟ بدعت ہے۔ جب اس بدعت کو گڑھا تو ایک آدمی نے 250 پیج کی حدیث کی کتاب لکھی، جس میں حوالے ایک بھی سند نہیں۔ حضرت ابوبکر نے جشن منایا، حضرت عمر نے جشن منایا، حضرت عثمان نے جشن منایا، حضرت علی نے جشن منایا، یہ ساری حدیثیں گڑھنی شروع کر دی۔ پھر وہ حدیث گڑھا کہ جو میرے قبر پر آئے، آ کر کے مجھے سلام کہے تو اس کی اتنی ساری فضیلتیں ہیں، ہے نا۔ جب وہ بدعتیں گڑھنا شروع کرتا ہے تو جب بدعتی ہوتا ہے تو حدیثیں گڑھتا ہے۔ ابھی دیکھ لیے شب معراج کی اتنی فضیلتیں بیان کی گئی، ہاں، شب برات کی کتنی فضیلتیں بیان کی جائیں گی، اس رات جاگنے کی یہ فضیلتیں، اتنی ساری فضیلتیں بیان کی جائے گی جھوٹی حدیثیں گڑھ گڑھ کر کے۔ پھر عید میلاد النبی کی فضیلتیں بیان کی جائے گی۔ پھر اسی طرح سے شیعہ لوگ ماتم منانے کی حدیثیں گڑھ رہے ہیں، اس کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں۔ تو جب انسان بدعتی ہوتا ہے تو اس بدعت کو ثابت کرنے کے لیے حدیثیں گڑھنا شروع کرتا ہے۔ میں نے اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا، میں نے حضرت ابوبکر کو خواب میں دیکھا، میں نے حضرت علی کو خواب میں دیکھا، اور یہی ساری حدیثیں جھوٹے واقعات اور قصے کہانیاں گڑھ گڑھ کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو جب انسان بدعتی ہوتا ہے تو حدیثیں گڑھنا شروع کرتا ہے۔ کتنی ساری بدعتیں ہیں جس کے بارے میں کہ آپ دیکھیں گے حدیثیں لوگوں نے گڑھ رکھی ہے۔ جو آدمی صبح کے وقت یا رحمان ہو یا رحمان ہو یا رحمان ہو یا ستار ہو یا ستار ہو یا قوی ہو، جو چاہو، نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر کے یا قوی ہو یا قوی ہو کہو تو اس کی آنکھ کی روشنی کبھی نہیں آئے گی۔ اور پیر صاحب کو بھی چشمہ لگائے ہوئے ہے نا۔ طاہر القادری چشمہ نہیں لگاتا ہے؟ لگاتا ہے؟ ہاں، الیاس قادری پتہ نہیں، اس کا تو یاد نہیں ہے، شاید وہ چشمہ نہیں لگا ابھی لگا رہا ہے۔ تو یا قویو کہاں چلا گیا بھائی اس کا؟ اور پھر بھائی دلیل کیا ہے؟ تو دلیل ہے آقا نے فرمایا، حضور نے فرمایا، پیارے رسول نے فرمایا۔ کہاں ہے؟ کون سی حدیث کی کتاب میں ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا چاہیے۔ دلیل آدم علیہ السلام نے کہا اللہ تو مجھے محمد کے وسیلے سے معاف کر دے۔ کہا کیسے پتہ چلا؟ کہا میں نے عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب نبی کے وسیلے سے دعا مانگنا ہے، بدعت گڑھی، بدعت کو ثابت کرنے کے لیے حدیث گڑھ دی۔ تو جب انسان بدعتی ہوتا ہے تو حدیثیں گڑھتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ متواتر حدیث ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے بارے میں جھوٹی حدیثیں گڑھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے گا۔ جب انسان بدعتی ہوتا ہے تو غلو کرتا ہے، بڑھتی گری جس کو کہتے ہیں، غلو کرتا ہے، اپنے اماموں کے شان میں غلو، اپنے ولیوں کے شان میں غلو، اپنے بزرگوں کے شان میں غلو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خانہ کعبہ کے اندر ایک ٹانگ میں آدھی قرآن پڑھے، پھر دوسرے ٹانگ میں آدھی قرآن پڑھے، نماز ختم ہوئی تو خانہ کعبہ کے کونے سے آواز آئی کہ اے ابو حنیفہ ہم تمہارے اس عمل سے خوش ہوئے، اب تمہارے جتنے بھی متبعین ہیں ہم ان سب سے خوش ہو گئے۔ اپنے امام کے شان میں غلو کیا، کیوں؟ اس لیے کہ بدعتی ہے، غلو کرتا ہے، شریعت میں آگے بڑھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل جاتا ہے۔ 3 صحابی آئے بعض ازواج مطہرات میں سے کسی کے گھر میں، کہا رسول اللہ علیہ وسلم کے اعمال کیا ہیں؟ تو بتائے، تو ان کو لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، نبی ہیں، ہر حال میں جنت تو جائیں گے ہی، ہم لوگوں کو تو جہنم سے بچنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا میں ہر رات جاگوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو بلائے، کہا کہ میں نے شادی بھی کی ہے، میں رات کو سوتا بھی ہوں، کسی دن روزہ رکھتا ہوں تو کسی دن بنا روزے کے بھی رہتا ہوں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ کیوں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ وہ نبی سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں نہ رمضان میں نہ غیر رمضان میں کبھی بھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی۔ ما کان یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا، یہ 20 رکعت پڑھ رہا ہے، نبی سے آگے بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا ہے؟ نبی نے 1 ہاتھ سے مصافحہ کیا، یہ 2 ہاتھ لگا رہا ہے، نبی سے آگے بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو زیادہ عقل مند تصور کرتا ہے جو آدمی بدعت کرتا ہے نا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے اعمال بتائیں اتنا جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے، سم تھنگ مور، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، حل من مزید، تو جہنم کہے گا بھائی تو کیوں کہہ رہا ہے؟ پھر اور چاہیے کے چکر میں پھر وہ بدعتیں کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء 4 رکعت پڑھی، عشاء کی نماز 4 رکعت، بعد میں 2 رکعت سنت مؤکدہ، یہ 17 رکعت پڑھ رہا ہے۔ یہ نبی سے آگے بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا ہے؟ یہ غلو کر رہا ہے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ غلو فی الدین، دین میں غلو کر رہا ہے۔ رافضی کیا کرتا ہے؟ عبادت میں تکلیف دیتا ہے اپنے آپ کو، کس نیت سے؟ کہ میں اپنے آپ کو تکلیف دے کر کے اگر عبادت کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے گا، وہ غلو کر رہا ہے۔ ایک عورت گھر میں رسی باندھی ہوئی تھی، نماز پڑھتی تھی، جب تھک جاتی تھی اسی رسی کے ٹیک لگا کر کے نماز پڑھتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طرح کی عبادت میں کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ غلو کر رہی تھی۔ بدعت سے غلو کا جنم ہوتا ہے، غلو پیدا ہوتا ہے بدعت کی وجہ سے۔ اللہ نے کیا کہا؟ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب تم دین میں غلو سے کام مت لینا۔ ایاکم الغلو، غلو سے بچو۔ کس سے بچو؟ غلو سے بچو، دین میں اضافہ کرنے سے بچو، اپنی مرضی سے اپنے منمانی طریقے پر نئے نئے طریقے نیکیوں کے ایجاد کرنے سے بچو۔ آدمی آیا نماز پڑھنے کے لیے، کھڑا ہو گیا، کہتا ہے کہ دیکھیے زبان سے نیت کرنا تو ضروری نہیں ہے، لیکن بات کو پکا کرنے کے لیے، تو منافق ہے جو پکا کر رہا ہے، بات کو پختہ کرنے کے لیے کیا کرتا ہوں؟ نیت کرتا ہوں 4 رکعت ظہر کے نماز ادا کرنے کے لیے، منہ میرا کعبے کی طرف، امام کے پیچھے، ہے نا، 4 رکعت فرض ظہر پڑھنے کے لیے۔ کیوں غلو کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی نعوذ باللہ سمجھ نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا کہ بات کو پکا کرنے کی ضرورت ہے۔ نویت ان اصوم غدا للہ تبارک و تعالی من فرض رمضان، پھر رمضان کے روزے فرض ہی ہوں گے، نفل تھوڑی ہوں گے، بیوقوف کہیں کا۔
میں نیت کرتا ہوں کل رمضان کے فرض روزہ رکھنے کی، تو رمضان کا کون سا روزہ نفلی ہے کوئی بتائے ہم کو پھر؟ یہ کیوں؟ نیت کیوں؟ بات کو پکا کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو منافق ہے، تیرے بات میں پکا پن نہیں ہے تیرے ارادے میں، اسی لیے تو اس کو اور پکا کرنا چاہ رہا ہے۔ تو جب انسان بدعتی ہوتا ہے تو غلو سے کام لیتا ہے، نعوذ باللہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں بتائے، چھوڑ دیے۔ اسی لیے ائمہ سلف میں سے بعض، اسلاف میں سے بعض ائمہ نے، غالباً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی، کوئی اگر بدعت کو جائز سمجھتا ہے تو نعوذ باللہ وہ یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی نیکی بتانی تھی وہ بتا کر کے نہیں کہ کچھ چھوڑ دیے۔ اسی طرح سے جب انسان بدعت کرتا ہے تو وہ لعنت کا مستحق ہوتا ہے، جیسے کہ آج میں نے جمعہ کی نماز میں بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی بدعتی ہے، بدعت گڑھتا ہے، نئی بدعتوں کو ایجاد کرتا ہے، اور اس بدعت کی وجہ سے جب اس کو مارا جاتا ہے تو اس کو بچانے پہنچتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ انسان لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام کے یہاں تو جو بدعت کرتے تھے ان کو کنکر مارا جاتا تھا۔ کیا کرتے تھے؟ کنکر مارتے تھے بدعت کرنے کی وجہ سے، بدعتیوں کو۔ ہاں، جو نماز میں رفع دین نہیں کرتے تھے ان کو کنکر مارتے تھے صحابہ اکرام۔ کیا ہے یہ؟ بدعت کرنے والوں کو بدعت کی وجہ سے اگر کوئی سزا دیتا ہے تو اس کو بچانے جانے سے بھی منع کیا گیا، وہ اللہ کی لعنت کا۔ تو جو بدعت کر رہا ہے لعنت کا مستحق نہیں ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتیوں کے بارے میں کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں وہ سارے نبیوں کے لہو حواریون، ان کے کچھ چاہنے والے تھے، لہو اصحاب و حواریون، ان کے اصحاب ان کے کچھ حواری تھے، یتبعون یعملون ما یؤمرون، اسی پر عمل کرتے تھے جس کا ان کو حکم دیا جاتا تھا۔ ثم خلف بعدهم خلوف، پھر ان کے بعد کچھ ایسے نااہل لوگ آئے جو یفعلون، کہتے ہیں یقولون ما لا یعملون، وہ باتیں کہتے ہیں جس پر عمل نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور جس کا حکم نہیں دیا جاتا ہے، ویفعلون ما لا یؤمرون، جس کا حکم نہیں دیا جاتا وہ عمل کرتے ہیں۔ اس کو رسول اللہ نے کیا کہا؟ نااہل، بدترین اولاد، جس کو ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ کپوت، نااہل لوگ، نالائق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم خلف بعدهم خلوف، ان کے بعد ایسے نااہل لوگ ان کے جانشین بنے جو یفعلون ما لا یقولون، جو ایسے کیا کہتے ہیں یقولون ما لا یفعلون، ما لا یقولون، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور جس کا حکم نہیں دیا گیا اس پر عمل کرتے ہیں، یعنی وہ بدعت کرتے ہیں، بدعتی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جب انسان بدعتی ہوتا ہے تو توبہ کی توفیق سے محروم ہو جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بدعت کو تو نیکی سمجھ کے کرتا ہے، پھر نیکی سے کون توبہ کرتا ہے؟ نیکی سے کوئی توبہ کرتا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں نے آج روزہ رکھا؟ نہیں نا۔ تو نیکی سے تھوڑی کوئی توبہ کرتا ہے، گناہ سے توبہ کرتا ہے، اور وہ بدعت کو نیکی سمجھتا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کو بدعت سے روکو تو تانا مارتا ہے، کیوں جی آپ شب برات کو جاگ کر نماز پڑھ رہے تھے؟ ہاں تو نہیں، نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ لو آج امام صاحب بولے شب برات کا نماز مت پڑھو، کل بولیں گے فجر کی مت پڑھو، پھر بولیں گے ظہر کی مت پڑھو۔ اس کے نظر میں تو شب برات کی نماز، فجر کی نماز، ظہر کی نماز سب برابر ہے۔ تو جب انسان بدعتی ہوتا ہے تو توبہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کو نیکی سمجھتا ہے، اور نیکی سے کوئی توبہ نہیں کرتا۔ تو جب انسان بدعتی ہوتا ہے تو اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، وہ توبہ سے محروم ہو جاتا ہے، توبہ کی توفیق سے دور ہو جاتا ہے۔ اور آخری بات، جب انسان بدعتی ہوتا ہے تو حوض کوثر کے پانی سے قیامت کے دن محروم کر دیا جائے گا، حوض کوثر کے پانی سے قیامت کے دن محروم کر دیا جائے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سحقا سحقا لمن غیر بعدی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو میرے نبی کے شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، گھٹایا تو مخالفت کی، بڑھایا تو مخالفت کی، جو اس میں اضافہ کرتا ہے، کمی کرتا ہے، جس کو ایڈیٹنگ کہتے ہیں، جو ایڈیٹنگ کرتا ہے، کمی و زیادتی کرتا ہے، انہیں اللہ رب العالمین کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے کہ دنیا میں فتنے میں پڑ جائیں گے۔ اختلاف اسی فتنے کا نتیجہ ہے۔
اور آخرت میں عذاب علیم، جامع کیا کہتے ہیں جامع کوثر سے محروم، اور آخرت میں بہت ساری چیزیں ہیں جس سے وہ قیامت کے دن محروم کر دیے جائیں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا، جہنم میں جانے کے بعد جہنمی اپنے بزرگوں کو گالیاں دیں گے، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتیہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا۔ 22ویں پارے میں اللہ نے کہا کہ جہنمی جہنم میں جائیں گے تو کہیں گے اللہ ہم نے اپنے بزرگوں کی اتباع کی ہے، انہوں نے ہم کو گمراہ کر دیا، اللہ تو اس کو ڈبل عذاب نازل کر۔ کہیں گے اللہ تو ہمیں اپنے بزرگوں کو لا کر کے دے، نجعلہما تحت اقدامنا، ہم ان کو اپنے جوتیوں سے رگڑیں گے، افسوس کریں گے قیامت کے دن یوم یعض الظالم علی یدیہ، جب ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، کہے گا یا لیتنی لاتخذت فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو اللہ کے ساتھ کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ شریک نہیں کیا ہوتا۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، شرک اللہ کے شان میں گستاخی ہے اور بدعت نبی کے شان میں گستاخی ہے۔ جیسے غیر اللہ کی عبادت کرنا اللہ کے ساتھ شرک ہے، ویسے بدعت کرنا نبی کے رسالت میں دوسروں کو شریک ٹھہرانا ہے، یہ شرک فی الرسالہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے لوگوں کو چاہیے لوگ بدعتوں سے بچیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔